کئی بزرگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار بچے جواب ہی صحیح منہ نہیں دیتے, میرا بچہ مجھے ساتھ ہی نہیں دیتے, ادب ہی نہیں کرتے. میں یہاں ہاتھ جوڑ کر اپنے بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر بچوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ نرم ہو جائیے. جھاڑنے والا, ہر وقت ڈانٹنے والا, ہر وقت طنز کرنے والا کسی کو اچھا نہیں لگتا. وہ لوگ جو اپنے گھر میں جا کر گالیاں دیتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے گھر میں جا کر ہر وقت ڈانٹتے ہیں, ان کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے؟ یہ دنیا میں ایک فارمولا یاد کر لو, عزت دو گے تو عزت ملے گی, محبت دو گے تو محبت ملے گی. گیو اینڈ ٹیک ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ڈانٹتا رہوں اور لوگ میرے ہاتھ چومیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا منہ چڑھا رہے اور سارے مجھ سے مسکرا کر ملے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ مسکرائیے, سامنے والے کے چہرے پہ خود ہی مسکراہٹ آ جائے گی. آپ پیار دیجئے. پیار ایک ایسی چیز ہے, شفقت ایک ایسی چیز ہے, آپ جانور کو دینا, جانور قدموں میں آ جاتا ہے. مال مومن, کافر, نیک, فاسق سب کو مل جاتا ہے. گناہگار کو بھی مال ملتا ہے, مومن کو بھی ملتا ہے, کافر کو بھی ملتا ہے. آپ نے دیکھا نا کافر بھی بڑے مالدار ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ علم نفع بخش اسی کو دیتا ہے جو مومن ہوتا ہے. ایمان والے کو ہی اللہ علم کا نفع عطا فرماتا ہے. فرق دیکھیے. ایک والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے نا تو سارے بچے چھپ جاتے ہیں, سو جاؤ سو جاؤ ابو آ گئے ہیں, کیونکہ ابو نے آ کر ڈانٹنا ہی ہے, ابو نے کلاس ہی لینی ہے, ابو نے پیشی لینی ہے, پتہ نہیں ابا ہے یا انسپیکٹر ہے. اور دوسرا والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, ابو آ گئے ابو آ گئے. کوئی کاندھے پہ چڑھ جاتا ہے, کوئی گود میں آ جاتا ہے, کوئی فوراً چومنے لگ جاتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پیرنٹس. اب غور کر لیجئے میں کون سا والا ابو ہوں. لوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں. آپ نے کئی شہروں میں, یہاں بھی دیکھیں گے, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا کبھی آپ مالدار دیکھیں گے, کبھی جناب کوئی منسٹر دیکھیں گے, کبھی ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر ہوگا. آپ نے کسی عالم دین کو کسی مالدار کی جوتیاں اٹھاتے نہیں دیکھا ہوگا. دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ سارے مالدار بڑے بڑے لوگ عالم کے محتاج ہوتے ہیں, عالم ان لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا. تو علم کے یہ فضائل ہیں. بھی بزرگ ہیں جو 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, بہت اچھی بات ہے, مگر مسجد میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے نہ جانے کتنوں کا دل توڑتے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, جھڑک رہے ہیں, کبھی مؤذن صاحب, کبھی جناب خادم صاحب, کبھی باہر دکاندار, کبھی بچوں کی خیر نہیں ہے. یہ آپ ایسے نہ بنیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا. اگر بڑی عمر ہو گئی ہے تو ایک شفیق سایہ دار درخت بن جائیں, غلطیوں کو معاف کرنے والے بنیں, پھر دیکھیں لوگ آپ کی کیسے آگے پیچھے ہوں گے. چغلی کہتے کہ اس کو پہلے یہ سمجھ لیں, کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانے اور فساد پھیلانے کے لیے بیان کرنا, یہ چغلی ہے. اور چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا. جہنم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی بندے کو نعمت ملے اور دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اس کو کیوں ملی بھائی, مجھے مل جائے, یا کم از کم اس کی تباہ ہو جائے. مجھے نہیں ملنی نا, تو کم از کم اس کی نعمت تباہ ہو جائے. باہر شریعت میں ہے, نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز میں فرائض, واجبات, سنتیں اور مستحبات کا لحاظ رکھے, عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع اور انکساری کی کیفیت پیدا کرے. کس کے دربار میں کھڑا ہے؟ اللہ کے دربار میں. لیکن ایک عجیب ریس لگی ہوئی ہوتی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدارا اپنی نماز درست کیجیے. ہم میں سے کس نے کب نہ کہاں نماز سیکھی ہے؟ ہم نے نماز کہیں سیکھی نہیں ہے, ہم نے نماز دیکھی ہے. بچپن سے ابو کو والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا, ویسے ہی پڑھنا شروع کر دی. مسجد میں آئے تو جیسے نمازیوں کو دیکھا ویسے نماز پڑھی. وضو خانے پر بیٹھے برابر والے کو وضو کرتے جیسے دیکھا ویسے وضو کیا. کہاں سیکھی؟ کس کو پتا ہے نماز کے فرائض کتنے ہیں, شرائط کتنے ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ بس دیکھتے گئے اور کرتے گئے. کیا اس طرح بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک سیلز مین نے, آپ نماز پڑھنے گئے, ایک ایسا مال تھا جس میں عیب تھا, اس بندے نے بغیر وہ بات بتائے اپنے گاہک کو بیچ دی. آپ آئے تو پتا چلا کہ وہ مال بک گیا ہے. عیب بتایا, حضور نہیں بتا سکا, مجھے نہیں پتا تھا یا میں نہیں ڈیفائن کر سکا. آپ نے اس دن کی جو سیل ہوئی تھی ہزاروں درہم کے اندر, وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے کہ 1 روپیہ میرے پاس حرام یا غلط بیانی کر کے نہ آئے. اتنی قسمیں کھاتے ہیں, اتنے وعدے کرتے ہیں, میری خرید اتنے کی ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب مارکیٹ میں جا کر کوئی چیز خریدنے جائیں, کہتے بھائی کتنے کی ہے, کہ بھائی 500 روپے کی ہے. 400 کی دو گے,
ارے جناب میری خریدی 450 کی، آپ کو 400 میں کیسے دوں گا؟ قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، اور جیسی دکان چھوڑ کے جائیں تو 400 میں دے بھی دیتے ہیں. بھائی کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ اگر دھوکہ دیا ہے نا زندگی میں، چلے جائیں کسی عالم دین مفتی کے پاس کہ حضور مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اب بتائیں میں کیسے اس کا ازالہ کروں. دنیا میں کر لو، کہیں قیامت کے دن مارے نہ جاؤ، پکڑے نہ جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. کبھی بھی زندگی میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. ہمیں تو کام وہ کرنا ہے جس میں آقا فرمائیں یہ میرا ہے. حدیث کا مضمون ہے سب سے بڑا چور کون ہے؟ فرمایا نماز کا چور ہے. اور نماز کا چور کون ہے؟ جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے کہ نہ اپنا رکوع میں کمر سیدھی کرتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک طریقے سے کرتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا، وہ تو عجب بہت بڑا مجرم ہے. لیکن نماز صحیح نہ پڑھنا یہ کس قدر سخت ہے کہ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے. دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو اتنی تیاری، اور مسجد میں جائیں تو کوئی تیاری نہیں. جس کا جیسا لباس ہے ایسا لباس لے کے چلا جاتا ہے. کپڑے پسینے سے شرابور ہیں اللہ کے گھر میں. کیا ایسے کپڑے پہن کے کسی دعوت ولیمے میں جاتے ہو؟ ولیمے میں جانے کے لیے نیا لباس استری کیا ہوا، خوشبو لگا کر، منہ دھو کر، اور اللہ کے گھر کا کوئی احترام نہیں. یاد رکھو با ادب با نصیب. اللہ کے گھر کا احترام کرو، وہ رب کریم تمہاری جھولیاں بھر دے گا. نماز میں تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود اور قوما. رکوع کہتے ہیں، رکوع سے سیدھا جو کھڑے ہوتے ہیں نا، رکوع کے بعد جب ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قوما. اور جلسہ کیا ہوتا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. اس میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار کے لیے رکنا یہ واجب ہے. اتنی دیر رکنا، ٹھہرنا کہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، یہ واجب ہے. روایتوں کا مضمون ہے کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. کیسا سکون میں ہوتی ہے مچھلی پانی میں. فرمایا منافق ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے نا، منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے، بے چین، بے کل. جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، بھاگنے کی تیاری ہے. اتنی جلدی کیوں ہے؟ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کے گھر تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنی ہے. آج مرد کتنے زیور پہن رہے ہیں. یاد رکھیے شریعت میں مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے. ایک انگوٹھی صرف پہنی جا سکتی ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، 4.5 ماشا اپروکسیمیٹلی 4 گرام سے کم چاندی کا وزن ہو، اور ایک ہی نگینہ ہو. بغیر نگینے کی انگوٹھی بھی نہیں پہنی جا سکتی. آج کل تو اتنے زیور پہنے جا رہے ہیں، صبر کر لو انشاءاللہ جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے. تعظیم رسول، ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے حبیب سے محبت دیکھو. قرآن میں رب فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. تعظیم و توقیر کا حکم رب قرآن میں دے رہا ہے. ہم تو جاتے نا زکات لینے، حساب بتائیں تو دل میں دھک دھک شروع ہو جاتی ہے. او ہو 10 لاکھ زکات بن گئی. اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا. 3 کروڑ 90 لاکھ کا شکر ادا کر. اللہ نے زکات لینے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا ہے. زکات کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم جو زکات دیتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، وہ مال بھی دے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے. مالک تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. اگر آپ دیکھیں نا کہ جس چیز سے شریعت نے مجھے اور آپ کو روکا ہے، اللہ کی رحمت سے اس کا بہترین آلٹرنیٹ رب نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے، گزار لو اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حبیب کی اطاعت میں، پھر دیکھو زندگی کتنی زبردست گزرتی ہے. جس چیز سے یہ روکا گیا ہے نا، اس سے بہترین آلٹرنیٹ جنت میں تیار ہے.
بے حیا عورتوں سے دوستیاں نہ کرو، غلط عورتوں کے پاس نہ جاؤ، جنتیوں کے لیے حوریں تیار ہیں، ادھر شراب اور نشے کے قریب نہ جاؤ، جنت میں اللہ نے شراب طہور تیار کر رکھی ہے، ادھر مال کما کر حرام کما کر بڑے بڑے گھر کے سپنے دیکھنا چھوڑ دو، تھوڑے مال پر بھی قناعت کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو سارا دن رات نبی پاک کی مدح کرتے ہیں۔ تھوڑا دل پہ چوٹ کرتا ہوں، بتاؤ آج پورا دن گزرا، کتنی بار نبی پاک کا ذکر آپ کی زبان پر آیا؟ یہ حق ہے کہ پیارے آقا کا ذکر ہماری زبان پر ہو، ان کا چرچا رہے، ان کی مدح رہے۔ کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے نا، ہر تھوڑی دیر بعد گھما پھرا کے اسی بھائی کا ذکر کرے گا، 5-10 منٹ میں پتا چل جائے گا یار یہ اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ فلاں فٹ بالر کا کریز ہے نا، اس کو تھوڑی دیر بعد اسی کی بات کرتا ہے۔ جس سے جس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ نبی پاک کا حق ہے کہ مسلمان اور امتی کی زبان پر ان کا ذکر بار بار رہے، مگر بتائیے کہ ہماری زبان پر ایسا ہے؟ گناہ ہو گئے ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، کدھر جانا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر یہ لوگ جس وقت کی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اے محبوب آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کے روضے پر جانے والے کو گناہ کی مغفرت کا، گناہ بخشوانے کا وعدہ ہے۔ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سنو سنو، میرے آقا ایک اور جگہ فرماتے ہیں جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ اے مدینے جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اور اللہ مجھے اور آپ کو مدینے پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ارے دنیا میں کسی مقام پر ایک بار جاؤ، 2 بار جاؤ، اب جی چاہتا ہے کہیں اور چلتے ہیں، وہ دیکھ لیا ہے، مگر مدینہ وہ شہر ہے 1000 بار چلے جائیں، بلکہ جتنی بار جائیں تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ مدینے نہ جائیں تو عاشق رسول کہاں جائے؟ وہ آقا خود بلا رہے ہیں، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور میرے آقا تو اور انکریج کرتے ہیں، فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکتا، جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ واقعی نبی پاک کا سچا امتی بنوں تو مجھے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی کہ جن کے پاس جائیں تو ذکر مدینہ ہوتا ہو، جن کے پاس جائیں تو درود کی صدائیں آتی ہوں، جن کے پاس جائیں تو سنت رسول پر عمل کرنا آسان ہو جائے، جن کے پاس جائیں تو قرآن کی تلاوت کی صدائیں آئیں، جن کے قریب ہو جاؤں تو نبی پاک کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے۔ آج ہمارا کتنا وقت فضول باتوں میں ضائع ہوتا ہے، ریموٹ ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں، نہ جانے گھنٹوں ٹی وی آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، پوچھو کیا دیکھا تو پتہ نہیں کیا دیکھا، کیا سمجھا پتہ نہیں کیا سمجھا، ہاں سینکڑوں ہزاروں گناہ جمع کر لیے۔ ارے اس سے بہتر اگر تسبیح لے کر اللہ رسول کا ذکر کر لیتے۔ خدا کی قسم اس دنیا میں ہم بہت آسانی سے نیکیاں کما سکتے ہیں، مگر ہم نیکیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ کرے اس وقت کی قدر نصیب ہو جائے اور ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ڈرائیونگ کرتے وقت ہم فارغ ہوتے ہیں، واک کرتے وقت ہم فارغ ہوتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پلیز اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے راستوں میں آپ ذکر و درود کا معمول بنائیے۔ بلیو کریں آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ آپ کو جب یہ رحمتوں کا نزول ہوگا آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از دا ریزن آف آل کریشن۔ آقا کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا
یہ حدیث قدسی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا، یہ زمین نہ بناتا، یہ چاند ستارے نہ بناتا. نبی پاک کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے. ایمان کی قدر کتنی ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر کتنی ہے. ہم میں سے اگر کوئی بڑی اچھی گاڑی میں آیا ہے تو اسے بار بار یہ فکر ہو رہی ہوگی یار گاڑی صحیح پارک ہے کہ نہیں ہے، شاید ڈرائیور باہر چھوڑ کے آیا ہوگا. جتنی قیمتی چیز اتنی حفاظت کی فکر. ایمان سے بڑھ کر تو قیمتی چیز کوئی نہیں نا ہمارے پاس، مگر اس کی حفاظت کی فکر کیا ہے، اس کے بارے میں کتنی دعائیں ہیں. آقا وہ ہیں جو رات رات بھر جاگ کر ہمیں یاد کرتے رہے، ساری ساری رات دعائیں کرتے رہے. ہم دنیا میں نہیں آئے تھے مگر گناہگار امت کو نبی پاک اپنے دور میں بھی یاد کرتے رہے. اے امتیوں، تمہارے لیے اتنے لمبے لمبے قیام کیے کہ نبی پاک کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، مگر آج ہم پیارے آقا کی بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ان کے حقوق ہم پر کتنے ہیں اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. 8 rights of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم upon his امہ، اس امت پر نبی پاک کے جو 8 حقوق ہیں. قاضی ایاز لکھتے ہیں ایمان بالرسول، اتباع سنت رسول، اطاعت رسول، محبت رسول، تعظیم رسول، مدح رسول، درود پاک پڑھنا، اور نمبر 8 میرے آقا کے روزے کی زیارت کو جانا. یہ 8 حقوق ہیں ناظرین. انسان کہے میں کدھر سے چیک کروں کہ یہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک میں نام نہ بتاؤں سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے میں مسلمان ہوں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج سنت کو ہم نے بڑا آرڈنری لینا شروع کر دیا. حج کے سفر پہ جائیں، عمرے کے سفر پر جائیں، لوگ ہم سے ہی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. مولانا صاحب بتائیں یہ ضروری تو نہیں کرنا، اگر یہ نہ کریں تو دم تو نہیں ہوگا. ارے بھائی دم نہیں ہوگا لیکن سنت تو ہے پیارے آقا کی، بس دم نہیں ہوگا نا پھر ٹھیک ہے. استغفر اللہ، نبی پاک کی سنت کو اتنا آرڈنری لے لیا، حالانکہ یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی سنت کی اتباع کی جائے. ہمیں لاکھوں میں کوئی دیکھے نا تو پہچان لے یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، یہ سرکار کا غلام جا رہا ہے. ارے اس کا چہرہ سنتوں والا ہے، اس کا لباس سنتوں والا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے تو سنت کے مطابق، یہ بات کرتا ہے تو نبی پاک کا ذکر کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اسلامی اصطلاحات استعمال کرتا ہے. ارے حرام دیکھنے سے بچتا ہے، حرام سننے سے بچتا ہے، حرام کھانے سے بچتا ہے. مسلمان اور نبی پاک کا غلام تو ایسا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنا کہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک نبی پاک کی کون سی نشانی ہے میرے پاس. میں دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں آپ کے. آقا کا امتی تو سنتوں پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. جب جمعرات کو مغرب ہو جائے، مغرب جمعرات کی ہوئی، بڑی رات شروع ہو گئی اور کل دن جمعے کا ہے. اب کل مغرب تک یہ بڑا زبردست بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے عبادت کرنے کا، دعائیں کرنے کا، درود پڑھنے کا، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا. علماء فرماتے ہیں جمعے کے دن 1 نیکی کرے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ریٹ بڑھ گیا، ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جمعے کے دن ہر ساعت میں یعنی ہر گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یعنی رحمتوں کی برسات سٹارٹ فرام دا مغرب آف تھرسڈے. تھرسڈے کی مغرب ہوتے ہی سمجھ لے گناہ گاروں کا جو ہے نا وہ کام بننا شروع ہو جاتا ہے. الرٹ ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور عبادت میں مصروف ہو جائیں. کسی کا گلا گھونٹ دیا جاتا، کسی کی جناب دھوئیں کے اندر بوری کے اندر بند کر دیا جاتا جس سے اس کی سانسیں رک جاتی تھی. پانی کے اندر ڈبکیاں دی جاتی تھی کہ کہو اللہ ایک نہیں ہے، مگر وہ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے. شہید ہو گئے صحابہ مگر اپنے ایمان سے نہ ہٹے. آج بے مانگے مسلمان وداؤٹ اینی آسکنگ، اتنی بڑی نعمت پھر کوئی شکر نہیں، کوئی فکر نہیں. کسی کو گاڑی نہیں ملی وہ شکوہ کرتا ہے، گھر نہیں ملا وہ شکوہ کرتا ہے، اولاد نہیں ملی وہ شکوہ کرتا ہے، اس کو مرتبہ نہیں ملا شکوہ کرتا ہے. ارے ایمان ملا ہے، اس کا شکر کب ادا کیا؟ اللہ سے کب عرض کی کہ مالک
تیرا کروڑا کروڑ احسان کے بغیر مانگے مسلمان بنا دیا. میں پیدا مسلمان گھرانے میں ہوا, مجھے اذان پہلا لفظ سننے کو ملی. بتاؤ نا, میں اور آپ بھی تو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے. یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کتنی بڑی مہربانی کی ہے. اللہ کے حبیب کی دعا بتاتا ہوں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. آقا دعا کریں, صحابہ آنسو بہائیں, اولیاء نیند نہ کر سکے ایمان کی فکر میں, اور ہم گناہگار فکر ہی نہ کریں. کوئی شکر نہیں. بتاؤ نا, شکوے تو بہت ہیں اللہ کی بارگاہ میں, کمپلینس تو بہت ساری معاذ اللہ کرتے. کب سجدہ شکر ادا کیا زندگی میں؟ کوئی 30 سال, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال کا بھائی بیٹھا ہے, کوئی 2 رکعت شکرانے کی زندگی میں پڑھی. اللہ تیری مہربانی, تو نے مجھے مسلمان بنایا, آقا کا امتی بنایا, بغیر مانگے. میرے ماں باپ مسلمان تھے, تو نے پیدائشی مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا. کوئی شکر نہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا, پلایا اور مسلمان بنایا. شکر تو ادا کرو. تم شکر ادا کرو گے اللہ اور عطا کرے گا. وہ ایمان کی استقامت اور مضبوطی دے دے گا. اور فکر بھی کرو, ایمان ملنے کا شکر بھی کرو, اور ایمان چھن نہ جائے اس کی فکر بھی کرو. خوف ہونا چاہیے. کبھی گانوں کے ایسے اشعار بنا دیے گئے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے, کسی کو پوجا کرنے, کسی کو خدا ماننے, ماد اللہ, اللہ کو ظالم کہنے والی باتیں ہوتی ہیں, اور مسلمان گنگنا رہے ہیں, گا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. ایمان اتنا سستا کر دیا کہ جس کی مرضی میرے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے. ایک تو انسان اپنی زبان سے کلمہ کفر کر کر ایمان سے خارج ہو سکتا ہے, ایک اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے ایسے کام کرتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں جو گناہ کرتا رہتا ہے نا, حدیث کا مضمون ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ, بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا گناہ ایک اور بلیک ڈاٹ, تیسرا گناہ ایک اور بلیک ڈاٹ. ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. اب جب پورا دل کالا ہو جائے نا, نہ اس کو کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے, نہ ہدایت کی بات اچھی لگتی ہے. ایسے کئی لوگ ہوتے جو کہتے ہیں نماز پڑھی نہیں جاتی, قرآن پڑھتا ہوں تو بالکل دل ہی نہیں لگتا, نیند آنے لگتی ہے. اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہے نا کہ جب بھی اس کو نیکی کی طرف بلائیں تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, مزہ نہیں آتا, بوریت ہوتی ہے, نیند آتی ہے, دل چاہتا ہے بھاگ جاؤں ادھر سے, کدھر آ گیا, وحشت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مسجد میں آتے ہیں ماد اللہ. کل پرسوں میں نے ایک جملہ سنا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو کہا کہ مجھے ایسا لگا تم نے مجھے پنجرے میں قید کر دیا. تمہیں اللہ کے گھر میں آ کر یہ فیلنگ ہو رہی ہے, علاج کرو اپنا. دل کالا تو نہیں ہو گیا؟ کیسے ایمان سنبھالو گے؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, یہ میرے پیر و مرشد, ہمارے شیخ طریقت, امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے لکھی. ون آف دا امیزنگ بک. آپ پہلے پڑھیں اس کو, آسان اردو میں لکھی گئی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم اتنی باتیں کر جاتے ہیں مذاق مذاق میں دوستوں کے ساتھ. کچھ ساری مثالیں لکھی گئی ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنا ایمان ہاتھ سے کہیں نہ نکل جائے. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. امتی نبی پاک کی شان بیان کرے, یہ حق ہے نبی پاک کا. غلام کا تو کام ہی آقا کی شان بیان کرنا ہے نا. آقا کا مرتبہ ہی اتنا اعلیٰ ہے, ساری زندگی ان کی شان بیان کرے تو پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی ہے. نبی پاک کی ہم کیا شان بیان کرے, مگر حق ہے آقا کا کہ امتی ان کی شان بیان کرے. بے نمازی رہ کر زندگی بیکار ہے. جو بے نمازی ہے وہ سب سے بڑا نافرمان ہے. اچھا لوگ کہتے بھی ہیں پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی, کاروبار ہی نہیں بڑھ رہا, بیماری دور نہیں ہو رہی, بچوں کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے, فیملی کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے, پتہ نہیں میں نے ایسے کیا جرم کر دیا ہے. اب اس سے پوچھیں کہ امید ہے کہ آپ نماز تو 5 ٹائم پڑھتے ہوں گے, تو کہتے نہیں نماز تو چھوٹ جاتی ہے. اب نماز چھوٹنے والا یہ کیسے کہتا ہے پتہ نہیں کیا جرم ہو گیا؟ نہیں ہے فکر نماز کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 رکعت نفل ادا کیے جن میں اپنے دل سے کچھ بات نہیں کی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. 2 رکعت نفل پر. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے وضو کرے, 2 رکعتیں قلبی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. جنت واجب ہونے کا وعدہ ہے فقط 2 رکعت نفل سے.
آج کل بڑے بڑے ہوٹلز میں سنا ہے بکنگ کرانی پڑتی ہے، ایسا لگ رہا ہے فری میں کھانا مل رہا ہے. کھانا کھا کر پیسے دے کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں 1 گھنٹہ ریسٹورنٹ کے باہر، اللہ کے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سچ بتاؤں، اگر مثال دیتا ہوں چوٹ کرنے کے لیے، 1 نفل پر 1000 روپے، کتنے نفل پڑھیں گے ہم روز کی؟ یار 2 رکعت نفل پر اللہ کا قرب نصیب ہو. آپ سوچیں یہ 2000 روپے کوئی چیز نہیں ہے، جنت کی ابدی نعمتیں نوافل کے بارے میں. چھوٹے چھوٹے ٹائم کے جو مجھے سپیس ملتا ہے ٹائم. آپ گھر گئے مثال کے طور پہ، گھر والوں کو کھانا لگاؤ، گھر والوں کا 10 منٹ لگیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالا، لگ گئے سوشل میڈیا پہ، فضول باتیں اور بعض اوقات گناہ، کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے نا، فلمیں، ڈرامے، بے پردگی، میوزک. اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار 10 منٹ گھر والوں نے کہا ہے کہ کھانا لگنے میں لگیں گے، ایک سورہ یاسین نہ پڑھ، 8 منٹ میں پوری ہو جائے گی، 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. سیزن ہے کمانے کا. درزی جناب عید کے رمضان کے دنوں میں بڑے بیزی، کسائی جناب بقرہ عید میں بڑے بیزی. ان کو بولو یار چلو گھومنے پھرنے چلتے ہیں، چلو کہیں چھٹی پہ چلو، کہتے نہیں بھائی یہ تو کمانے کا ٹائم ہے، یہ اپنے سیزن کا ٹائم ہے، سارا سال پھر کبھی بلاؤ گے آ جائیں گے، ان دنوں میں کام کرنے دو، نیند بھی تھوڑی، فیملی کو ٹائم بھی تھوڑا، یہ وقت ہے کمانے کا. خدا را اسی طرح ذہن بنا لو، جب تک سانسیں جاری ہیں نیکیوں کا سیزن ہے. حضرت بلال کا صدقہ نصیب ہو جائے. وہ غریب تھے مگر اللہ کی رضا پر راضی تھے، وہ غلام تھے مگر پھر بھی پکے مسلمان تھے، پیسہ نہیں تھا مگر اللہ والے تھے. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت نوازا ہے، پھر بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایات ہیں، پھر بھی سجدوں سے دوری ہے، پھر بھی ذکر و اذکار نہیں. سوچو شرم آتی ہے اپنی زندگی پر. ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم ہیں. پیارے آقا نے ایک مرتبہ بلال کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بروز قیامت یہ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان دیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی بلال کو دیکھ رہے ہوں گے. سوچو یہ کیسی اذان ہوگی جو قیامت کے دن دی جائے گی. انبیاء اور شہداء کے بعد سب سے پہلے بلال حبشی کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ